بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کو روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اس پر اللہ تعالی جہنم کو حرام کر دے گا، اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن یہ فضائل تب ہیں جب کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اگر کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتا رہا تو کلمے کی برکت سے ایک نہ ایک دن جہنم میں سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت مہربان ہے، یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی اس نے عمل نہیں کیا ہوتا پھر بھی اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو برائی کا ارتکاب کر لے اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالی اپنی رحمت سے اسے بھی مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم میں سے جو بھی شخص اچھی طرح کامل وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔